أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ترجمہ: کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اعراف والے غریب جنتی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے مشرکوں سے کہیں گے کہ کیا یہی وہ غریب مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن کی غریبی فقیری دیکھ کر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ اب خود دیکھ لو کہ وہ جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہے اور تم کس بڑی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے۔ مسلمان کو غربت کے طعنے دینا ایذائے مسلم اور حرام فعل ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہمیں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا۔ اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ عرض کریں گے، یا رب، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ چنانچہ انہیں اجازت دے دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی۔ تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کہے گا، ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے کھانے کو دو۔ ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہ پھینکے گا۔ خیال رہے کہ جہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے۔ نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہ گاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسا کہ حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں تصریح ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔
ترجمہ: جنہوں نے اپنی دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس آیت میں کفار کی ایک بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کفار نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے چاہا حرام کہہ دیا اور جسے چاہا حلال قرار دے دیا، اور جب انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو یہ ایمان والوں سے مذاق مسخری کرنے لگ گئے۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا کہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اپنے اخروی انجام کو بھول گئے اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت سخت خطرناک ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یعنی کفار نے دنیا میں جو معاملہ اللہ کے حق میں روا رکھا تھا، قیامت کے دن اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ چونکہ انہوں نے قیامت کا خیال تک چھوڑ رکھا تھا، تو اللہ انہیں ان کے اس بھولنے کا بدلہ دے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کا مطلب کفار کے نسیان یعنی بھولنے کا بدلہ دینا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں انسانی ہدایت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان فرما دیں، اور جس چیز کی طرف اللہ نے دعوت دی اس کی حقانیت کے زبردست دلائل قائم فرمائے، اور اسے بار بار دل نشین انداز اور حسین پیرایوں میں بیان کیا۔ قرآن پاک عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کے بیان کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے ہے کہ ساری دنیا کو ایک ہدایت نامہ مل گیا، مگر رحمت خاصہ صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے نفع صرف وہی اٹھاتے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ: وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظام کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف اعمال کر لیں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے، وہ صرف اس قرآن کے بیان کیے ہوئے آخری انجام کا انتظام کر رہے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا تو وہ کافر جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے نہ اس پر ایمان لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اقرار کرتے ہوئے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول جو تعلیمات لائے تھے وہ سب حق تھیں، یعنی حشر و نشر، قیامت کے دن اٹھنا اور ثواب و عذاب، یہ سب حق ہے۔ لیکن اس وقت ان کا اقرار کوئی فائدہ نہ دے گا، اور جب اپنی جانوں کو عذاب میں دیکھیں گے اور یہ نظارہ کریں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت ہو رہی ہے اور انبیاء اور اولیاء، علماء و صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان اور خانہ کعبہ وغیرہ شفاعت کر رہے ہیں، تب کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے، اور اگر یہ نہیں تو ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے
تاکہ پہلے جو اعمال کیے تھے انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کر لیں، کفر کی بجائے ایمان لے آئیں، معصیت و نافرمانی کے بجائے اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لیں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل کا وقت ضائع کر کے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں اور اب پچھتانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے کھو گئے۔ کفار جو کہتے تھے کہ بت خدا کے شریک ہیں اور اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے، اب آخرت میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے۔ اوپر متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، ان کے مقابلے میں جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں اور جہنمیوں کی حسرتیں، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ آیات میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کے انجام کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی بیان ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک وہ گروہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں تمام ذرائع مثلاً فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام اور دینی معلومات کی کمی داخل ہیں، جو آج کے زمانے میں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ گناہ گار مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے، لہذا ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ احادیث طیبہ کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی صحابہ، تابعین اور بزرگان دین بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب سے خائف اور لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ چند احادیث و واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان آیات کریمہ ان الذین انکارا وجحیما وطعاما ذا غصۃ عذابا علیما، ترجمہ: بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ ان کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر فرمایا: اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا، تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی راکھ ہو جاؤں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ ایک انصاری نوجوان کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے سے چمٹ گئے۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے کفن دفن کی تیاری کرو، جہنم کے خوف نے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
ایک مشہور تابعی بزرگ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آپ سونے کے لیے بستر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے، پھر ایسے تڑپنے لگتے جیسے دانہ ہنڈیا میں اچھلتا ہے، پھر اپنے بستر کی گدی بنا لیتے، پھر اسے بھی لپیٹ دیتے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور فرماتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں پر نیند حرام کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے ڈرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہوا اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب ان کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ تعالیٰ ہر صورت پر قادر ہے۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی حکمت: اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحہ میں یا اس سے کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضۂ حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنی کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کریں۔ یہاں جلد بازی سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے۔ یہاں ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کی روشنی میں خلاصہ بیان کرتے ہیں، جس سے اس آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسب یعنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والے معنی کو ایک مناسب و ملائم معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیر دیا جائے تاکہ فتنے اور گمراہی سے نجات پائیں۔ یہ مسلک بہت سے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے۔ اسے مسلک تعویل کہتے ہیں۔ یہ علماء آیت
ثم استوى علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں، ان میں 4 وجہیں نفیس و واضح ہیں۔ نمبر 1، استوا بمانی قہر و غلبہ ہے۔ یہ معنی زبان عرب سے ثابت و پیدا یعنی ظاہر ہے۔ عرش سب مخلوقات سے اوپر اور اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ نمبر 2، استوا بمعنی علو ہے، اور علو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطان صفت ہے۔ نمبر 3، استوا بمعنی قصد و ارادہ ہے، یعنی پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق شروع کی۔ اور نمبر 4، استوا بمعنی فراغ و تمامی کار، یعنی سلسلہ خلق و آفرینش کو عرش پر ختم فرمایا، اس سے باہر کوئی چیز نہ پائی۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں کہ وہ تمام مخلوق کو حاوی ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ نیز ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور اس نے سورج، چاند، ستاروں کو بنایا، اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ کائنات میں تخلیق اور تصرف کا حقیقی اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اسی کی ذات خیر و برکت والی ہے کہ اسی کا فیضان جاری و ساری ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ ترجمہ: اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہوا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اسی مناسبت سے دعا مانگنے کے کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے کہ دعا فی نفس ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار اور اپنے پروردگار کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ دعا مانگنے سے شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور دعا نہ مانگنے والے پر حدیث میں وعید آئی ہے۔ سنت کی پیروی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے اور اوروں کو بھی تاکید فرماتے۔ دعا سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں
اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو نعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تو اس سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں، تو فرمایا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا۔ اسی طرح جو چیزیں محال یا قریب بمحال ہیں ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے، یا چھوٹی آنکھوں والا کہے میری آنکھیں بڑی ہو جائیں۔ اسی طرح گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز مانگنا، لغو اور بے فائدہ دعا مانگنا، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا کرنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا مانگنا اور کافر کی مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ یعنی اے لوگوں، انبیاء کرام کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم فرمانے کے بعد تم کفر و شرک، گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے۔ اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے دعا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف و امید دونوں ہونے چاہیے، اس سے انشاءاللہ جلد قبول ہوگی۔ اسی مفہوم پر مشتمل ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر اس طرح دعا مانگو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تو اسے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ اگر رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے تو اگر اس رات میں مر گئے تو تم فطرت پر ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
اس سے 2 آیات پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے گئے، جیسے آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج، چاند، ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر مزید دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے، اس میں کھیتی، درخت، پھل پھول پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے مردوں کا زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ ترجمہ: اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، اطاعت و عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ والذی خبث، اور جو خراب ہو، یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے نفع نہیں پاتا، اور یوں ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔